بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مصباح الانشاء حصہ اول تمرین نمبر 20 فرماتے ہیں عربی میں ترجمہ کرو۔ یہاں پر کچھ اردو جملے دیے گئے ہیں، ان کو ہمیں عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، عربی میں تبدیل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ ہے گھر کے کمرے کی کھڑکیاں۔ تو کھڑکیوں کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے جمع شبابیک، شباکن کی شبابیک، اور کمرے کے لیے غرفتن بھی لفظ آتا ہے، حجرتن بھی لفظ آتا ہے، اور گھر کے لیے آتا ہے بیت۔ تو عربی بنے گی شبابیک حجرت البیت، شبابیک حجرت البیت، گھر کے کمرے کی کھڑکیاں، شبابیک حجرت البیت۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 پر فلسطین کے مظلوموں کی فریاد۔ فریاد کے لیے لفظ آتا ہے استغاثتن، استغاثتن سا سے اس کا معنی ہوتا ہے فریاد، اور مظلوم کے لیے لفظ آتا ہے مظلومن، اس کی جمع آتی ہے مظلومون، اور فلسطین کے لیے فلسطین، تو بنے گی استغاثت مظلومی فلسطین، یعنی مظلومی کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا جمع مذکر کا، اور یہ حالت جری میں ہے۔ استغاثت مظلومی فلسطین، فلسطین کے مظلوموں کی فریاد۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہے رمضان کی چھٹی کے دن۔ رمضان کے لیے رمضانی آئے گا، چھٹی کے لیے لفظ آتا ہے عطلتن، ٹھیک ہے، اور دن کے لیے آتا ہے یومن، اس کی جمع ہے ایام، کیونکہ یہاں پر بہت سارے دن ہیں، تو عربی ہوگی ایام عطلتی رمضان، ایام عطلتی رمضان، رمضان کے چھٹیوں کے ایام، رمضان کی چھٹیوں کے دن۔ اس کے بعد ہے عورت کے پازیب کی قیمت۔ تو قیمت کے لیے لفظ آتا ہے ثمنن، ثمنن مانے آتا ہے قیمت، اور پازیب کے لیے لفظ آتا ہے خالن، اور عورت کے لیے لفظ آتا ہے مرأتن۔ عربی بنے گی ثمن خلخال المرأتی، عورت کی پازیب کی قیمت، ثمن خلخال المرأتی۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے چڑیا گھر کے جانوروں کی آوازیں۔ آواز کے لیے لفظ آتا ہے صوتن، اس کی جمع آتی ہے اصوات، تو یہاں پر اصوات کا لفظ استعمال ہوگا۔ جانوروں کے لیے آتا ہے حیوانن، اس کی جمع ہے حیوانات، اور حدیقۃ الحیوانات کا مطلب ہوتا ہے چڑیا گھر۔ تو عربی بنے گی اصوات حیواناتی حدیقۃ الحیواناتی، اصوات حیواناتی حدیقۃ الحیواناتی۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے ملک کے لیڈروں کا اثر و رسوخ۔ ملک کے لیے لفظ آتا ہے وطن، اور لیڈر کے لیے لفظ آتا ہے زعماء، زعماء، یہ زائعیم کی جمع ہے، اور نفوذ کا مطلب ہوتا ہے اثر و رسوخ۔ نفوذ زعماء الوطن، نفوذ زعماء الوطن، وطن کے ملک کے لیڈروں کا اثر و رسوخ۔ نمبر 7 پر ہے فوجیوں کی بندوقوں کے فائر۔ فائر کے لیے لفظ آتا ہے طلقات، اور بندوقوں کے لیے لفظ آتا ہے بنادق، جو کہ بندقیتن کی جمع ہے، بندقیتن کی جمع ہے، اور فوج کے لیے لفظ آتا ہے قواتن، تو ہو جائے گا طلقات بنادق القواتی، یعنی فوجوں کے بندوقوں کی آوازیں، طلقات بنادق القواتی، فوجوں کے بندوقوں کی آوازیں۔ فائر، اچھا طلقات مانے فائر، تو فوجوں کے بندوقوں کی فائر۔ اس کے بعد ہے نمبر 8 پر سوئٹزرلینڈ کی گھڑیوں کی مقبولیت۔ مقبول کے لیے لفظ آتا ہے قبول، اور گھڑیوں کے لیے لفظ آتا ہے ساعاتن، ساعاتن جو کہ ساعتن کی جمع ہے، اور سوئٹزرلینڈ کے لیے لفظ آتا ہے سوئسر، 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 تو ہو جائے گا قبول ساعات سوئسر، قبول ساعات سوئسر۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے سفر کی منسوخی کی اطلاع۔ اطلاع کے لیے لفظ آتا ہے اعلام، یعنی خبر دینا، اطلاع دینا، اور ابطال کے لیے منسوخ کے لیے لفظ آئے گا ابطال، جو کہ ابطال کا مطلب ہوتا ہے باطل ہونا، خراب ہونا، برباد ہونا۔ سفر کا مطلب سفر، عربی بنے گی اعلام ابطال السفر،
سفر کے منسوخی کی خبر، سفر کی منسوخی کی اطلاع، اعلام و ابطال سفری، سفر کی منسوخی کی اطلاع۔ اس کے بعد نمبر 10 پر ہے پرائمری اسکول کی گھنٹیوں کی تعداد۔ پرائمری اسکول کے لیے آتا ہے مدرسۃ ابتدائیۃ، یعنی ابتدائی مدرسہ، پرائمری مدرسہ، اور اسکول کے لیے لفظ آتا ہے فصول، جو کہ فصل کی جمع ہے، فصول۔ اور گھنٹیوں کی اسکول کے، اچھا یہ گھنٹی کے لیے لفظ آتا ہے فصول، اور تعداد کے لیے لفظ آتا ہے عدد، تو ہو جائے گا عدد فصول مدرسۃ ابتدائیۃ، عدود فصول مدرسۃ ابتدائیۃ، عدد فصول مدرسۃ ابتدائیۃ۔ اس کے بعد نمبر 11 پر ہے حج کے سفر کی تیاریاں۔ تیاریوں کے لیے لفظ آتا ہے اعدادات، اعداداتن، اعداداتن، اعدتن کی جمع، اعدتن کی جمع ہے اعداداتن۔ سفر مانے سفر اور حج کا معنی حج، تو ہو جائے گا اعدادات سفر الحج، اعدادات سفر الحج، حج کی سفر کی تیاریاں۔ نمبر 8 پر ہے عرب کے حکمرانوں کی بے حسی، عرب کے حکمرانوں کی بے حسی۔ تو بے حسی کے لیے لفظ آتا ہے جمودن، کیا لفظ آتا ہے؟ جمودن۔ اور حکام یہ حکمرانوں کے لیے آتا ہے، عرب یہ عرب کے لیے ہے، تو ہو جائے گا جمود حکام العربی، عرب کے حکمرانوں کی بے حسی، جمود حکام العربی، عرب کے حکمرانوں کی بے حسی۔ اس کے بعد ہے امتحان کی کاپیوں کی جانچ۔ جانچ کے لیے لفظ آتا ہے تفقدن، جو کہ پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، جائزہ، تفتیش کرنا، تفقد جو کہ باب تفاعل سے ہے۔ اور کراساتن یہ کاپی کے لیے آتا ہے، جو کہ کراستن کی جمع ہے، اور امتحان کے لیے امتحان، تو ہو جائے گا تفقد کراسات الامتحان، امتحان کی کاپیوں کی جانچ، تفقد کراسات الامتحان، امتحان کی کاپیوں کی جانچ۔ اس کے بعد نمبر 14 پر ہے کالج کی لڑکیوں کی بے حیائی۔ کالج کی لڑکیوں کی بے حیائی، بے حیائی کے لیے لفظ آتا ہے وقاحتن، وقاحتن مانے آتا ہے بے حیائی۔ لڑکیوں کے لیے لفظ آتا ہے فتیاتن، جو کہ فتاتن کی جمع ہے، دوشیزائیں نوجوان لڑکیاں۔ اور کالج کے لیے لفظ آتا ہے کلیتن۔ تو ہمارے پاس یہ عربی جملہ بن کر آ جائے گا وقاحت فتیات الکلیتی، کالج کی نوجوان لڑکیوں کی بے حیائی، یا کالج کی لڑکیوں کی بے حیائی، وقاحت فتیات الکلیتی۔ اس کے بعد ہے بچیوں کے رونے کا اثر۔ اثر کے لیے تو لفظ اثر ہی آئے گا، اور رونے کے لیے لفظ آتا ہے بکاؤن۔ بچیوں کے لیے لفظ آئے گا صبیاتن، جو کہ صبیتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اثرو بکاء الصبیاتی، اثرو بکاء الصبیاتی، بچیوں کے رونے کا اثر۔ اس کے بعد ہے جنگل کے شیر کی گرج۔ گرج کے لیے لفظ آتا ہے زئیرن، زئیرن مانے آتا ہے گرج، اور اسد کا مطلب ہوتا ہے شیر، ٹھیک ہے۔ اور جنگل کے لیے لفظ آتا ہے غابتن، غابتن، تو پورا ہمارے پاس لفظ ہو جائے گا زئیر اسد الغابتی، یعنی جنگل کے شیر کی گرج، جنگل کے شیر کی گرج۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے ہاتھ کی گھڑی کا ڈائل۔ ہاتھ کے لیے لفظ آتا ہے یدن، گھڑی کے لیے آتا ہے ساعتن، اور ڈائل کا لفظ آتا ہے میناؤن، میناؤن، تو ہو جائے گا میناء ساعت الیدی، ہاتھ کی گھڑی کا ڈائل میناء ساعت الیدی۔ اس کے بعد نمبر 18 پر ہے شتر مرغ کی دونوں ٹانگوں کی لمبائی۔ لمبائی کے لیے لفظ آتا ہے طولن، طولن مانے آتا ہے لمبائی، اور رجلن کا معنی آتا ہے دونوں پیر، اس کی تسنیہ آئے گی رجلانی، اور حالت جری میں ہوگا رجلینی، نون اضافت کی وجہ سے گر جائے گا یہاں پر۔ اور نعامتن کا مطلب ہوتا ہے شتر مرغ، نعامتن کا مطلب شتر مرغ، تو عربی بنے گی طولو رجلین نعمتی، طولو رجلین نعمتی، یعنی شتر مرغ کی دونوں ٹانگوں کی لمبائی، رجلئی لفظ آئے گا یعنی تسنیہ کا۔
اس کے بعد ہے کتاب کی مشقوں کی تعداد. تعداد کے لیے لفظ آتا ہے عددن. عددن معنی آتا ہے تعداد، اور تمرین کا مطلب ہوتا ہے مشق، اس کی جمع ہے تمرینات. تمرینات کتاب معنی کتاب. عدد تمرینات الکتابی، کتاب کی مشقوں کی تعداد. کتاب کی مشقوں کی تعداد. عدد تمرینات الکتابی، کتاب کی مشقوں کی تعداد. اس کے بعد نمبر 20 یعنی اخیر جملہ ہے یونیورسٹی کے امتحان کے پرچے. پرچے کے لیے لفظ آپ نے پہلے پڑھا ہے ورقات آتا ہے جس کی واحد ورقۃ، اور امتحان کے لیے امتحان، یونیورسٹی کے لیے لفظ آتا ہے جامعہ. ورقات الامتحان الجامعتی، ورقات الامتحان الجامعتی، جامعہ یعنی یونیورسٹی کے امتحان کے پرچے. یونیورسٹی کے امتحان کے پرچے. تو الحمدللہ عز و جل ہماری تمرین نمبر 20 مصباح الانشاء حصہ اول کی مکمل ہوئی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تمرین سمجھ میں آئی ہوگی. اگر یہ تمرین سمجھ میں آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.